کہا جاتا ہے کہ جب سورج سندھ کی زمین پر طلوع ہوتا تھا تو راجہ داہر کے محل کی چمک اس کی روشنی سے کم نہ تھی۔ راجہ داہر سندھ کے آخری ہندو بادشاہ تھے جن کی حکومت موجودہ پاکستان کے شہر سیہون سے لے کر دیبل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت دولت، ثقافت اور شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ لوگ انہیں بہادر مگر ضدی اور مغرور بادشاہ کے طور پر جانتے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس زمانے میں عربوں کی حکومت خلافت بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی اور حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ ایک دن عرب تاجروں کا ایک جہاز جو مال و متاع اور عورتوں کے ساتھ سندھ کے ساحل دیبل کی طرف آ رہا تھا، سمندر کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان عورتوں میں کچھ بنو ہاشم خاندان کی بھی تھیں۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس نے فوراً سندھ کے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کرے، لیکن راجہ داہر نے جواب دیا کہ یہ سمندری لٹیروں کا کام ہے، میرا نہیں۔ یہ جواب آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ حجاج نے کہا، اگر داہر انصاف نہیں کرے گا تو ہم انصاف لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد تاریخ کا ایک نیا باب کھلا۔ حجاج نے اپنے کم عمر مگر بہادر بھتیجے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کے نوجوان تھے، مگر علم، عقل اور بہادری میں بڑے بڑوں سے آگے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ مکران، قندھار اور پھر سندھ کی سرزمین کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں کئی تلے فتح کیے گئے اور آخر کار وہ پہنچے دیبل کے مقام پر، جہاں راجہ داہر کی فوج ان کے انتظار میں تھی۔ دیبل کی جنگ سخت اور خونریز تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دیبل کے قلعے کی سب سے اونچی جگہ پر منجنیق لگائی جائے، اور ایک پتھر پھینکا گیا جس نے قلعے کے مندر کا جھنڈا توڑ ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر سندھ کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے دیبل پر قبضہ کر لیا۔ یہ محمد بن قاسم کی پہلی بڑی فتح تھی۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھتے گئے، نیرو کوٹ، سیہون اور پھر راور تک۔ یہی وہ مقام تھا جہاں راجہ داہر نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ داہر اپنی ہاتھیوں کی فوج زرہ بختر پہنے، سر پر تاج سجائے اور اپنی بیٹیوں سوریا دیوی اور پرمل دیوی کی دعاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے۔ دونوں لشکروں کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف نوجوان محمد بن قاسم اور ان کے ماہر سپاہی، دوسری طرف راجہ داہر اور ان کے ہزاروں جنگجو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، تلواروں کی جھنکار اور نعرہ تکبیر کی گونج سے میدان لرز اٹھا۔ راجہ داہر بہادری سے لڑتے رہے، لیکن ایک تیر ان کے گلے میں لگا اور وہ اپنے ہاتھی پر گر کر ہلاک ہو گئے۔ یوں سندھ کا آخری راجہ تاریخ بن گیا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد ان کی بیٹیاں محمد بن قاسم کے دربار میں لائی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ محمد بن قاسم نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ غصے میں حجاج نے حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو زنجیروں میں جکڑ کر واپس لایا جائے، اور جب وہ واپس پہنچے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ یوں تاریخ کے دو عظیم کردار، ایک راجہ داہر اور دوسرا محمد بن قاسم، دونوں اپنی بہادری اور قسمت کے ہاتھوں مٹ گئے۔ آج بھی سندھ کی زمین ان دونوں کی کہانی سناتی ہے کہ ایک لڑائی میں صرف تلواریں نہیں ٹکراتی، بلکہ تقدیر اور وقت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ راجہ داہر کو آج بھی سندھ کے کچھ لوگ ہیرو مانتے ہیں، جبکہ محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کہا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ یہ یاد رکھے گی کہ دونوں نے اپنے ایمان اور اپنے نظریے کے لیے آخری سانس تک لڑائی۔